نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ذات لا یزال کے لیے ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ اس رب کریم کے بے انتہا احسانات انعامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ معظم ماہ مکرم کے احترام کا موقع بخشا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مہمان کی صحیح معنی تکریم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، سلف صالحین اس کا انتظار کرتے اور رب سے التجا اور دعائیں کرتے، اے اللہ زندگی میں اس کے احترام اور اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا یہ مبارک اور کیسا یہ معظم مہینہ ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ سنن بہقی کی روایت ہے کہ تمہارے پاس عظمت والا، شان والا، مقام والا مہینہ آ چکا ہے۔ اور سنن نسائی کی جو روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ صحیح ابن حبان کے اندر جو روایت ہے، اور سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہے اتاکم رمضان شہر برکت، رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، یعنی رحمتیں، برکتیں، عظمت اور شان و مرتبے والا مہینہ ہے۔ اور اسی ابن حبان کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کیسی عظمت والا مہینہ ہے۔ فیہ ینزل الرحمہ، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ آگے فرمایا یحط الخطایا، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، اس ماہ معظم کو پا کر ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یحط الخطایا، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعْوَةُ، کتنے پریشان لوگ جو قرضے کی دلدل میں پھنس چکے، اس ماہ معظم میں اللہ سے ایسی التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے بیمار جو بیماریوں کے شکنجے میں پھنس چکے، بیماریوں کے جال میں گھر چکے، اللہ کے حضور دعائیں کر کر کے اللہ ان کو صحت اور تندرستی سے عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ پریشان کہ جنہیں نیندیں تک نہیں آتی، سکون ختم ہو گیا، بے چینی کا شکار ہے، اس مہینے کے اندر دعائیں کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھ کر حل کرواتے ہیں، اللہ ان کی اس غم اور پریشانیوں سے اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءُ، ایسا مبارک مہینہ کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا كانت فی اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، عرش کے نیچے سے ایسی بہترین ٹھنڈی پرسکون اور پر اثر ہوائیں چلتی ہیں، جنت کے پتوں درختوں سے گزرتی ہوئی، جنت کے محلات و مکانات اور بالا خانوں سے گزرتی ہوئی، جب حور عین کو ہوا لگتی ہے وہ اٹھ کر کہتی ہیں یقولن الحور العین، حور عین کہتی ہیں یا رضوان الجنہ، یا رضوان الجنہ ما هذه اللیلہ، جنت تو ویسے ہی معطر، جنت تو ویسے ہی پرسکون، جنت کا ماحول جیسا تو کوئی ماحول ہی نہیں، لیکن آج تو جنت کی بہاریں ہی بہاریں ہو گئی۔ ما هذه اللیلہ،
کون سی رات ہے کہ بالا خانوں سے ایسی بینی اور اتنا پیاری دل ربا دل کشش اور انتہائی عطر سے خوشبو سے پر ہوا چل رہی ہے۔ رضوان الجنہ بتاتے ہیں ہذہ اول لیلۃ من رمضان، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن بیہقی کی روایت ہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا عظمت، کیا فضیلت اور کیا مقام ہے، لو یعلم العباد، اگر بندوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، لوگ یہ خواہش کریں، آرزو کریں کہ اللہ پورا سال رمضان ہی رمضان بنا دے۔ ایسی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ساری عبادتیں بندے کے لیے لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب میں خود رب عطا کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا الصیام للہ عز وجل، روزے اللہ کے لیے، لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے ثواب کو اللہ جانتے ہیں۔ جب میدان محشر ہوگا، روزے کا ثواب ملے گا، بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اس روزے کا ثواب کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنا مبارک عبادت ہے، کیسی عظمت والی عبادت ہے۔ ایک روزہ، ایک آپ نفلی روزہ آ جائے، مسند حاکم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من صام یوما تطوعا، من صام یوما تطوعا ثم اوتي من الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب، ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک شخص سے کہتا ہے یا تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آج تو اور میں تجارت کرتے ہیں، آئیے کاروبار کرتے ہیں، کیا تجارت کیا کاروبار ہے؟ وہ کہتا ہے زمین بھر میں تمہیں سونا دیتا ہوں اور یہ روزے کا ثواب مجھے دے دے۔ بندہ اس لالچ میں آ کر، سونے کی لالچ میں آ کر سودا کر لیتا ہے، اس کی بات تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو روزے کا ثواب دے دیتا ہے، سونا بھر زمین بھر لوٹ لیتا ہے۔ اب پھر اسے بعد میں خیال آتا ہے یار میں نے کیا کر دیا، یہ تو سونا دنیا کے خزانے ہیں، یہ تو سب کچھ ختم ہو جانے والے، مٹ جانے والے، اور روزے کا ثواب تو اس کا تعلق آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے، کیا میں نے کر دیا؟ اب دوبارہ وہ ثواب، روزے کے ثواب کو پانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ زمین پر جو سونا ہے اس سونے کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ زمین پر سونا سارا کا سارا خرچ کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بڑا ثواب ہے ایک نفلی روزہ، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اس کی تو عظمت ہی کیا ہے۔ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر، من افطر یوما من رمضان، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی صوم الدہر کلہ وان صامہ، فرمایا اگر کسی مجبوری کے علاوہ
کوئی شریعت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی رخصت نہیں، جان بوجھ کر صحیح سالم ہوتے ہوئے ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا۔ بعد میں خیال آیا یار مجھے کوئی پریشانی تو نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی، میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ اب اس روزے کے ثواب کو پانے کے لیے ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، تب وہ اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لم یقذسہ، پورا زمانہ بھر اب روزہ رکھتا رہے، رمضان تو رمضان ہی ہے، جس کی عظمت اور اللہ کو یہ روزہ کتنا پیارا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار جب شام کے قریب افطار سے پہلے اس کے منہ کے اندر ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا تمہیں تو یہ بو لگتی ہے، قسم ہے اس ذات لا یزال کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کو مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ یہ پیاری لگتی ہے۔ روزے دار کو اللہ نے یہ شرط دیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس روزے کے اندر بڑا اخلاص ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ریاکاری سے بالکل پاک روزے دار ہے، جب تک بتائے نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ روزے دار ہے۔ اس لیے چونکہ اللہ کو وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ ہمارا تو حال عجیب ہے، بڑے بڑی عبادتیں، بڑے بڑے پیسے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، طواف بھی کر رہے ہیں تو ویڈیو چل رہی ہے، صحیح کر رہے ہیں ویڈیو چل رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے تاکہ لوگ کہیں کہ میں، حالانکہ عبادت اللہ کو وہ پسند ہے جو چھپ کر کی جائے، جس میں دکھلاوا، نام و نمود، شہرت نہ ہو۔ کیا کیا لوگوں کے مزاج بن گئے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جائیں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اور اس پیسے اور خرچ کو بچانے کی خاطر سگریٹ وغیرہ، بیڑیاں، گٹکے، نشہ آور چیزیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں بیچ کر تاکہ کم از کم ہمارے کھانے پینے کا خرچہ تو نکل جائے۔ اور میرے پیارے بھائی، لاکھوں روپے تم نے خرچ کیے اور اس بہت زیادہ 50,000 کما لیں گے، 60 میں کہتا ہوں لاکھ بھی کما لیں، ادھر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور 1,50,000 کی خاطر ہم نے کتنا بڑا غلط قدم اٹھا لیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اس روزے کے اندر اس میں ریاکاری، نام و نمود کچھ نہیں ہے، جب تک بندہ خود نہ کرے۔ ورنہ کسی روزے دار بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے، دو دوست جا رہے ہیں، ایک روزے دار ہے ایک بے روز ہے، اس کو روزہ نہیں ہے، دونوں جا رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے اور یہ بے روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ عبادت بڑی محبوب ہے، اس کی خوشی کا عالم۔ فرمایا فراتانی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں انتہائی درجے کی ہیں، فراتان، پہلی خوشی یہ ہے عند فطر، جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، بندے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن مختلف فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، میوہ جات بھی رکھے ہوئے ہیں، ثمرات بھی رکھے ہوئے ہیں، مختلف مشروب بھی رکھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہے، لیکن بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز نوالا نہیں لیتا، کوئی پانی کا گھونٹ نہیں بھرتا۔ کیوں؟ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے، اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حین یفطر، فرمایا جب روزے دار روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان میں بیٹھا ہوتا ہے، ساری قسم کی چیزیں موجود ہیں، لیکن کسی کو
استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، جب تک وقت پورا نہ ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت کے اندر جو دعا مانگتا ہے اللہ حلال دعا اس کی قبول فرما لیتا ہے. ہمیں ایک یہ خوشی کا عالم، خوشی کا وقت ہے کہ اسے پانی میسر، اسے مختلف چیزیں میسر، کھاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین جب اسے اس روزے کا اجر و ثواب، اس کی عزت و تکریم عطا فرمائے گا، بندہ کہے گا ہائے کاش میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا. کتنا اجر و ثواب اور کیا اللہ عزت عطا فرمائے. عند لقاء ربہ فرمائے جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت اس روزے کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا. اس بندے کی تکریم اور عزت ایسی کرے گا کہ لوگ ہش ہش کہہ کر کہہ اٹھیں گے کہ ہائے کاش ہم بھی روزے رکھتے ہیں. کیا اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور یہ اللہ نے عظیم موقع، سنہری موقع دیا ہے. اور اب تو موسم بھی ایسا ہے، مفت کا ثواب ہے، مفت کا ثواب. اب بھی ان ایسے موسم کے اندر اب بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو میرے خیال میں وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ کتنا شیطان کے چنگل اور شیطان کے مکاری فریب اور جال میں وہ پھنسا ہوا ہے. ایسے موسم کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو اگر روزے سے محروم کرتا ہے، اتنا عظیم اجر و ثواب، عظمت اور شان و مقام سے اپنے آپ کو اگر وہ محروم کرتا ہے تو اس جیسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کے دل میں دین کی محبت پیدا فرما دے. کیسا موسم بھی بڑا بہترین، موقع بھی بڑا بہترین، اور اللہ نے زندگی میں یہ ایسا سنہری موقع دیا. بندہ سوچتا ہے بعد میں کر لوں گا، پھر کر لوں گا، کوئی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، موقع ملے یا نہ ملے. اور اس وقت موت کا عالم آپ دیکھیں، اچانک اموات، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ٹھیک ٹھاک بالکل تندرست بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک اٹیک ہوا، فوت ہو گئے. اچانک خبر مل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اموات اتنا سستی ہو گئی ہے، پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھتے، اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت اور اس کی عظمت اور شان کا اس وقت پتہ چلے گا جب قبر گھر بن جائے گا، جب قبر میں اتارا جائے گا. اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اس وقت پچھتائے گا. آئیے اللہ پاک نے یہ بڑا سنہری موقع دیا ہے. بابرکت مہینہ آ چکا، عظمت والا مہینہ آ چکا. چھوڑ دیجئے ساری سستیاں، معاملات، دنیا کی چیزیں. بندہ نہیں ہوگا تب بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، دنیا کے معاملات نہیں رکتے. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ معظم کا صحیح معنی حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری سستیوں کو ہم سے دور فرما دے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے جال سے، شیطان کے مکاری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و ممنون فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.